کیا حسین کی اپنی سیرت کیا؟ تقریباً تمام سیرت نگاروں نے یہ واقعہ لکھا کہ امام مظلوم کی جانب سے مدینے میں اعلان ہوا کہ میرے گھر میں تقریب ہے، ایک دعوت، مگر عام دعوت نہیں بلکہ باقاعدہ ایک تقریب، فرزند رسول کے گھر میں تقریب ہو تو آخر کون ہے کہ جو نہ آئے؟ تقریباً سارا مدینہ پہنچ گیا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ امام معصوم کے گھر میں ہونے والی یہ تقریب، اس کا مہمان خصوصی ایک عام شخص کو بنایا گیا۔ ابو سلمہ مدینے کی ایک مسجد میں بچوں کو قرآن اور دینیات پڑھایا کرتے ہیں۔ آج امام حسین کے گھر کی تقریب میں وہ مہمان خصوصی، اور جب سارے لوگ آ گئے تو ایک مرتبہ حکم امام سے غلام آگے بڑھے اور اس معلم کے منہ کو موتیوں سے بھرا جا رہا ہے، اور اس کے بعد 1000 حلے یمنی لباس اسے بطور تحفہ دیے جا رہے ہیں، اور 1000 خالص سونے کے بنے ہوئے دینار طلائی اس کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ سارا مجمع حیران کے منظر دیکھ رہا کہ یہ ہو کیا رہا۔ یہ اس کثیر تعداد میں جو اس شخص کو ہدیے اور تحفے مل رہے ہیں، موتیوں سے منہ کا بھرنا، لباس 1400 سال پہلے کتنی قیمتی شے ہوتی ہے، انسان کا خون بہا اسلام نے لباس کو رکھا۔ 1000 یمنی لباس اور 1000 سرخ دینار طلائی، سارا مجمع حیران۔ فرزند رسول وجہ تو پتا چلے، یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ آج کی یہ تقریب اس لیے ہو کہ اس استاد کو یہ انعام دینا، مگر آخر کیوں؟ اس کا کیا ایسا کارنامہ؟ میرے مولا نے جب کھڑے ہو کر یہ بتایا کہ وجہ کیا ہے تو لوگوں کی حیرت اور بڑھ گئی۔ صرف اتنا کہا کہ اس نے میرے بچے کو الحمد کا سورہ یاد کرایا۔ مجمع اور بیچے، ایک الحمد کا سورہ، اب الحمد کائنات کی کتنی قیمتی شے ہے یہ تو مومن جانتا، لیکن اس کی تعلیم کیا اتنا بھاری انعام ہونا چاہیے؟ لوگ حیران و پریشان۔ معتبر کتابوں کی روایت میں پڑھ رہا ہوں، فرزند رسول سمجھ میں نہیں آتا، اتنی سی محنت پر آپ نے اسے اتنا گراں قدر انعام دے دیا۔ تو حسین، میں یہ کہتا ہوں کہ میرا مولا حسین اسی سوال کا انتظار کر رہا تھا کہ کوئی یہ سوال پوچھے تو صحیح، تاکہ حسین کو یہ بتانے کا موقع ملے کہ حسینی فکر کیا ہے۔ اس سوال کا میرا مولا شاید انتظار کر رہا ہو۔ پوچھنے والے نے بڑا مناسب سوال پوچھ لیا۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے پلٹ کے اسے دیکھا اور کہا کہ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ اتنا کچھ دینے کے بعد میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ اور پھر دلیل دیکھیے، دلیل، امام دلیل سے بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ میں نے جو کچھ اسے دیا ہے یہ سب ختم ہو جانے والا، فنا ہو جانے والا۔ کتنا چلیں گے یہ موتی، کتنا چلیں گے یہ دینار سرخ، کتنا چلیں گے یہ یمنی لباس، بہرحال ختم ہو جانے والا۔ لیکن اس نے جو میرے بیٹے کو دیا وہ جنت تک اس کے ساتھ رہنے والا، وہ ہر منزل پر اس کے ساتھ باقی رہنے والا۔ اس نے میرے بیٹے کو ہمیشہ رہنے والی دولت دی۔ میں نے تو اسے جو کچھ بھی دیا وہ سب فنا ہو جائے گا، وہ سب یہی رہ جائے گا۔ یہ فکر حسینی دیکھیے کہ یہ تصور دیا جا رہا کہ دین اور دنیا میں، دینی اور دنیاوی تعلیم میں، دینی اور دنیاوی تربیت میں، اپنی اولاد کو بنانے میں اہم ترین چیز یہ ذہن میں رکھنا کہ اولاد کے کام کیا چیز زیادہ آنے والی ہے، 50 سال کی زندگی والی چیز یا ہمیشہ کی چیز۔ اور بس اسی حوالے سے مجمع میں موجود ہر مرد اور عورت اپنے آپ سے یہ سوال کرے کہ آج تک
اس پہلو سے اس نے حسین مظلوم کے مقصد کو کس طرح پورا کیا، اس پہلو سے اپنی اولاد کو آج تک اس نے کیا دیا۔ کتنے ہی لوگ ہوں گے جن کے بچے بہترین تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، مگر کتنے والدین ایسے اس مجمع میں جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنے ہی اچھے دینی تعلیم کے ادارے میں ہم اپنے بچے کو دین سکھا رہے ہیں۔ حسینی فکر دیکھیے، میں یہ نہیں کہتا، اگرچہ مجھے یہ کہنے کا حق تھا مگر میں نہیں کہتا کہ آپ دنیا بھلا کے دین کی جانب جائیے، نہیں، کم سے کم برابر تو رکھیے۔ پیغمبر کہہ رہے کہ اگر اس منزل پر تم نے اولاد کا حق ادا نہ کیا تو گویا اپنے ہاتھ سے اپنی اولاد کو تباہ کر دیا، گویا اپنے ہاتھ سے اپنی اولاد پر تم عذاب لے کے آ گئے۔ ویل لاولاد آخر الزمان۔ اور اسی منزل پر ایک جملہ، ایک واقعہ اور میرا آج کا موضوع مکمل، تاکہ یہ فکر حسینی مکمل طور سے آپ کے سامنے آ جائے۔ یہی وہ عظیم منزل ہے، اولاد کو بنا دینا۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ بنانا اور بگاڑنا اس لفظ کا ہر آدمی کے نزدیک الگ مفہوم ہے، مگر جو اسلام کہہ رہا کہ بنانا کسے کہتے ہیں، بگاڑنا کسے کہتے ہیں، امام خمینی رضوان اللہ علیہ تاریخ عالم میں غیر معصوم کے ہاتھ سے آنے والے جو انقلاب آئے اس میں عظیم ترین انقلاب، امام خمینی 1963 میں جہاد کا آغاز کرتے ہیں اور 1979 میں یہ جہاد تکمیل تک پہنچتا اور ایران میں ہمیں اسلامی نظام نظر آتا۔ لیکن یہ جو تقریباً 16 سال کا عرصہ بظاہر خاموشی، بظاہر سکوت، 1963 میں جب انقلاب کے پہلے مرحلے میں امام امت رضوان اللہ علیہ کو گرفتار کر کے جلا وطن کیا گیا اور امام خمینی ترکی سے ہوتے ہوئے نجف اشرف آیت اللہ محسن الحکیم کی دعوت میں تشریف لائے، تو وہاں کسی سوال کرنے والے نے ایک سوال کر لیا کہ اے امام امت، آپ نے انقلاب سے پہلے بھی یہ کہا اور دوران جہاد بھی یہ کہا کہ اسلام کے لیے کوشش کرنا اور چاہے اس میں جان چلی جائے ہر مرد و زن پہ واجب ہے، لیکن بظاہر آپ خاموش کیوں ہو گئے، بظاہر ایک سکوت کیوں طاری ہو گئے؟ تو بڑا عجیب جواب دیا اس تاریخ عالم میں غیر معصوموں میں اہم ترین شخصیت نے، رہبر مستضعفین جہاں، ایک عجیب جملہ کہتا، کہا کہ نہیں، یہ انقلاب کا سلسلہ جاری ہے، جہاد کا سلسلہ جاری ہے، بس مجھے اپنے لشکر کا انتظار ہے، اپنی فوج کا انتظار ہے، اسلامی انقلاب لانے والے سپاہیوں کا انتظار ہے۔ سوال کرنے والا بھی حیران ہو گیا، یہ لشکر کہاں سے آئے گا، یہ سپاہی آخر ہیں کہاں کہ نظر نہیں آ رہے؟ امام ہی سے اس نے پوچھ لیا، امام امت سے، کہ اے نائب امام اور امام امت، آخر آپ کے وہ سپاہی اور فوج کہاں؟ تو بڑا عجیب جواب دیا کہ ماؤں کی گود میں کھیل رہے، وہی جو حسینی فکر، وہی جو رسول کا پیغام کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں تم غیر اہم قرار دے رہے ہو، جو ابھی ماں کی گود میں کھیل رہے، جب ان کی ماں ان کو تربیت دے گی اور یہ جوان ہوں گے، یہ بنے گا اسلامی انقلاب کا پہلا دستہ اور پہلا لشکر۔ اور بس اس ایک جملے کے بعد ایک جملہ اور سن لیجیے، کراچی میں اپنے کانوں سے یہ جملہ میں نے سنا کہ ایران سے جب جنگ کا سلسلہ جاری تھا، ایک ضعیفہ، ایک بزرگ مومنہ کراچی تشریف لائی، اور جب مجھے یہ پتا چلا کہ ان کے 7 جوان بیٹے تھے، سب سے بڑے کی عمر 35 سال، وہ خود صاحب اولاد، اور سب سے چھوٹے کی عمر 16 سال،
اور 7 کے 7 بیٹے یکے بعد دیگرے انقلاب کے دوران یا جنگ کے دوران شہید ہو گئے. تو میں تصور نہ کر پایا کہ ایسی ماں اس کی حالت اور کیفیت کیا ہو. 7 جوان بیٹے اور 16 سال سے 35 سال کی عمر والے سب مارے گئے. ہمارے یہاں تو ایک جوان بیٹے کا داغ ماں برداشت نہیں کر سکتی. 7 اور 7 کے ساتھ شہید. لیکن جب ایک مقام پہ ملاقات کا اتفاق ہوا تو عجیب منظر دیکھا کہ ایک جانب یہ ماں بڑے سکون اور اطمینان کے عالم میں ہے. ہاں رو ضرور رہی, غمگین ضرور, مگر کس بات پہ رو رہی؟ اس بات پر نہیں کہ میرے 7 بیٹے مارے گئے. اسے غم ہے تو یہ کہ میرا کوئی 8واں بیٹا کیوں نہیں ہے کہ جسے بھی میں اسلام کی خاطر قربان کر دوں. یہ میری قربانیوں کا سلسلہ رک کیوں گیا؟ اور یہ اطمینان اس مومنہ کو کیسے ملا؟ وہ اس کا اگلا جملہ بتا رہا کہ کسی نے کہا کہ 7 بیٹے آپ کے شہید ہو گئے اور آپ کو غم نہیں ہو رہا. تو جواب دے دی کہ یہ 7 کے 7 بیٹے شہید ہو گئے, غم کس بات کا؟ ان میں سے کوئی بھی اکبر کی طرح تو نہ تھا. جب میرے مولا نے دین کی خاطر اپنے اکبر کو قربان کر دیا تو میرے 7 بیٹوں کی کیا حیثیت؟ جس اسلام پر اکبر کیسا قربان ہو سکتا, میرے بیٹوں کی کیا حیثیت؟ یہ مومنہ ہمارے آپ کے ماحول اور معاشرے کی, لیکن دیکھیے صحیح اسلام کو سمجھ لی اور اسلام کا لشکر تیار کیا. البتہ اس کا آخری جملہ یہ بتا رہا کہ اسے یہ طاقت اور توانائی کہاں سے ملی؟ کربلا سے ملی. کربلا جس کا انسانیت میں سب سے بڑا احسان یہ کہ اس نے حق کی خاطر لوگوں کو مرنا اور مر کے ہمیشہ ہمیشہ جینا سکھا دیا.